نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے 29ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ملک یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے سورت کا نمبر 69 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 77 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ترمذی کی 2891 نمبر روایت ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک آپ سورہ سجدہ اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت نہیں کر لیتے۔ یہ بھی ترمذی کی 2892 نمبر روایت ہے۔ رکوع نمبر 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑا بابرکت ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت 3 امور پر دلالت کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے سوا ہر مخلوق سے عظیم ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ متصرف ہے آسمان اور زمین میں، دنیا اور آخرت میں وہ مالک ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ پوری قدرت والا ہے اور اس کی ہر چیز پر مطلق بادشاہت ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، یعنی اس سے ڈر کر نیک عمل کرتے رہو، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے معاف کروا لو، کیونکہ وہ غالب ہونے کے باوجود کثرت سے معاف کرنے والا بھی ہے۔ وہ ذات جس نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی بیشی نہ دیکھو گے، پھر تم نگاہ لوٹاؤ، کیا تم کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ پھر بار بار نگاہ لوٹاؤ، نگاہ تمہاری طرف نامراد ہو کر اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی پلٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے، اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی وہ خطرناک مقام اور بدترین ٹھکانہ ہے جہاں لوگوں کو رسوا کیا جائے گا۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے وہ اس کے لیے گدھے کے زور سے چیخنے کی سی آواز سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہوگی کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے نگران اس سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ یعنی کہ تمہارے پاس کوئی زجر و توبیخ کرنے کے لیے زجر و توبیخ کرنے کے لیے جو جہنم کے داروغہ ہوں گے وہ سوال کریں گے کہ دنیا میں ایمان اور اطاعت کی طرف بلانے والا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا کہ تم نیک بنتے اور اس کی بات مانتے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تو ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم ایک بڑی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہیں گے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ یعنی اگر وہ عقلی دلائل سن کر
گمراہی سے ہدایت، شر سے خیر کو الگ کر لیتے تو آج ان کا مقدر بھڑکتی ہوئی آگ نہ ہوتا اور آج وہ اس میں سزا نہ بھگت رہے ہوتے۔ وہ اس وقت نادم ہوں گے جب وقت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بے وقت ندامت کبھی بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اصل تو آج ہے، ابھی ہے، دنیا میں ہے، زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اپنے آپ کو صحیح ڈگر پر چلنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں جو ہمیں سیدھے راستے پر چلا سکتے ہیں۔ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھو دیا۔ وہ جہنم کا ایندھن بنے جو ان کے جسموں میں بھڑکتی رہے گی اور ان کے دلوں سے لپٹتی رہے گی۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان کے گناہ بخش دیں گے تو گناہوں کے شر اور جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی بادشاہت ہیں، نعمتیں ہیں، خدمت گار ہیں اور رب کی رضا جو سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لینا۔ اور تم اپنی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو، یقیناً وہ تو سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ تو سینوں میں جو ہے، جیسے کہ ہمیں بخاری کی سب سے پہلی روایت میں پتہ لگتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا اور وہ نہایت باریک بین خوب باخبر ہے۔ رکوع نمبر 2 ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، اور وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، سو تم اس کے راستوں پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو اچانک وہ ہچکولے کھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی حرکت سے ڈرایا ہے کہ جس زمین پر تم رہتے ہو وہ 1000 میل فی گھنٹہ کے حساب سے اپنے گرد 65,000 میل فی گھنٹہ کے اعتبار سے سورج کے گرد، اور جس کہکشاں میں زمین ہے وہ آسمان کے برج جبار کے نزدیک 20,000 میل فی گھنٹہ کے اعتبار سے دوڑ رہی ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے، پھر جلد ہی تم جان لوگے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا۔ اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں، رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں تھامتا، بلا شبہ وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو کبھی دیکھا کہ اڑتے ہوئے پرندوں کو کہ جو پر پھیلا بھی لیتے ہیں اور اڑتے اڑتے اپنے پروں کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ کون ہے جو انہیں گرنے نہیں دیتا؟ وہ رحمان ہے۔ تو کیا میرے ناموافق حالات میں وہ مجھے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ وہ مجھے نہیں تھامے گا؟ یا کون ہے جو تمہارا لشکر ہو، جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسان کسی سہارے کی وجہ سے بے خوف ہوتا ہے، یہ سہارا اس کے شعور کی گہرائیوں میں رچ بس کر اسے بے خوف بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ بتاؤ وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، یعنی
تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے گا۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی رزق دے سکتا ہے، نہ چھین سکتا ہے، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، رازق ہے اور عزت و دولت کا مالک ہے۔ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق اور عزت چھین لیتا ہے۔ جو خالق، مالک اور رازق ہے، اسی کا حق ہے کہ عبادت بھی اسی کی جائے۔ تو کیا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو اوندے منہ چلتا ہے، یا وہ شخص جو درست ہو کر سیدھے راستے پر چلتا ہے؟ کہہ دو وہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ کہہ دو وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو یقیناً اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور حقیقتاً میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ بس جب وہ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا، اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور ان کو ہلاک کر دے جو میرے ساتھ ہیں، یا وہ ہم پر رحم فرمائے، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ کہہ دو کہ وہ وسیع رحمت والا ہے، اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، تو جلد ہی تم جان لو گے کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والے اصل میں فلاح پائیں گے، تو اس لیے جلدی کرنی ہے۔ جان جائیں گے کہ دنیا اور آخرت میں کس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے؟ یعنی یہ کہ پانی جس پر حیوانی اور نباتاتی زندگی موقوف ہے، اگر اللہ کے حکم سے گہرا ہو جائے اور تم کھودتے کھودتے تھک جاؤ لیکن پانی نہ نکلے، تو ہے کوئی جو تمہیں یہ ابلتا ہوا پانی، جاری پانی، صاف اور میٹھا پانی دے سکے؟ یہ قدرت صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ تمہیں تمہاری ضروریات کے لیے صاف، شفاف اور میٹھا پانی مہیا فرماتا ہے، اور اس نے اپنی مہربانی سے زمین سے تمہارے لیے پانی جاری کر دیا ہے اور حسب ضرورت مختلف علاقوں میں پھیلایا ہے۔ سورہ ملک مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین فہم ہمیں عطا فرمائے اور اس کو ہر روز رات میں تلاوت کر کے سونے والا بنائے۔ والقلم، سورہ قلم ہے، مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 168 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسری صورت ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم اور اس کی قسم جو وہ لکھتے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے، اور پھر اسے حکم دیا کہ لکھ، تو اس نے ہر وہ چیز لکھ دی جو ازل سے ابد تک ہونے والی ہے۔ ترمذی کی 3319 نمبر روایت ہے۔ آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں، اور آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں ہے۔
اور بلا شبہ آپ یقیناً عظیم اخلاق پر ہیں۔ وَإِنَّا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایک صحابی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، کہ ان کے اخلاق کیسے تھے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، یا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہی تھا جس کا قرآن میں حکم ہے۔ تو مسلم کی 1739 نمبر روایت ہے۔ چنانچہ جلد ہی آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی زیادہ جاننے والا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، چنانچہ آپ جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانیں۔ کفار نے آپ سے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کے بارے میں خاموش ہو جائیں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں خاموش رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ان جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کرنا۔ وہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہنا مت ماننا جو بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل ہے، بہت تانے دینے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری کی 6056 نمبر روایت ہے۔ بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہ گار ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، سخت مزاج، اکھڑ ہے، پھر اس کے بعد بے نسب بھی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے کے لحاظ سے سب سے بدتر شخص وہ ہوگا جس کی برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ یہ بخاری کی 6032 نمبر روایت ہے۔ یہ کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ جب ہماری آیات اس پر پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے، پہلوں کی کہانیاں ہیں، جلد ہی ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہر شخص بدنامی کی وجہ سے اسے پہچان لے گا۔ جس طرح ناک پر داغ لگوانے والے شخص کو لاکھوں میں بھی پہچان لیا جاتا ہے، تو قیامت کے دن ان پر دوزخ کی مہر لگ جائے گی، ان کا منہ کالا سیاہ ہو جائے گا۔ یعنی دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اس کی ناک کٹی ہوگی، اور آخرت میں بھی نشان زدہ مجرم ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یقیناً ہم نے انہیں بھی ویسے ہی آزمائش میں ڈالا جیسے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے ہی اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے۔ وہ استثناء نہیں کر رہے تھے، چنانچہ تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر گیا، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ تو وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، یہ کہ صبح صبح اپنی کھیتی پر پہنچو، اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے باتیں کرتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔ اور صبح صبح وہ نکلے اس خیال سے کہ وہ مسکین کو روکنے پر قادر تھے۔
پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہا یقیناً ہم ضرور راستہ بھولے ہوئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہیں۔ ان میں سے بہتر آدمی نے کہا کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم حد سے بڑے ہوئے تھے۔ امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر باغ دے گا، یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح عذاب آتا ہے اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ رکوع نمبر 4 ہے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ تو کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ بلا شبہ تمہارے لیے اس میں وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو؟ یا تمہارے لیے ہمارے ذمے کوئی عہد ہے جو قیامت کے دن تک پہنچنے والے ہیں کہ تمہارے لیے یقیناً وہی ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس کا ضامن ہے یا ان کے کچھ شریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ہمارا رب قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا، اس وقت ہر مومن اور ہر مومنہ عورت اس کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے، صرف وہ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھاوے اور ناموری کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختہ ہو جائے گی اور وہ سجدے کے لیے نہ مڑ سکیں گے۔ یہ بخاری کی 4919 نمبر روایت ہے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، حالانکہ بلا شبہ انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ چنانچہ جب مجھے اور اس کو چھوڑ دو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانیں گے، اور میں ان کو مہلت دوں گا، یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ یہ ایک تدبیر ہے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے۔ بخاری کی 4686 نمبر روایت ہے۔ یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل ہیں؟ عندهم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کرو اور مچھلی والے کی مانند نہ ہو جاؤ جب اس نے دعا کی حالانکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ مچھلی والے نبی سے مراد سیدنا یونس علیہ السلام ہیں۔ جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکلے تو کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی جب بھنور میں پھنس گئی تو لوگوں نے کہا
کوئی شخص ہے جو مالک کا نافرمان ہے۔ انہوں نے کہا میں ہی ہوں۔ قرعہ ڈالنے پر انہی کا نام نکلا۔ کشتی والوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ ایک مچھلی نے انہیں نگلا اور سمندر کی تہہ میں جا کر بیٹھ گئی۔ رب العزت نے فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے وہاں سمندر اور سمندر کی مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے پایا تو پکار اٹھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ اور رب العزت نے یہ بھی فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اگر اس کے رب کی نعمت نے اسے سنبھال نہ لیا ہوتا تو وہ مذمت کیا ہوا چٹیل زمین میں پھینک دیا جاتا۔ پھر اس کے رب نے اسے منتخب کیا، پس اسے نیک لوگوں میں شامل کر دیا۔ یعنی انہیں نیکی میں کامل کر دیا، انہیں گناہ سے بچا لیا اور انہیں نبوت لوٹا دی اور ان کی شفاعت ان کے اپنے حق میں اور ان کی قوم کے حق میں قبول کی اور انہیں 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کو اپنی نگاہوں سے ضرور ہی پھسلا دیں جب وہ ذکر سنتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو بالکل دیوانہ ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل شیء من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو اور ہر نفس یا حسد کرنے والی آگ کے شر سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ مسلم کی 5700 نمبر روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ نظر لگ جانے کی وجہ سے دم کروا لیا کریں۔ بخاری کی 5738 نمبر روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا اور وہ دیا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ، میں تمہیں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ بخاری کی 3371 نمبر روایت ہے۔ حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہاں پر ہماری سورہ قلم مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کمیوں کوتاہیوں کو درگزر فرمائے اور سچا فہم عطا فرمائے۔ سورہ حاقہ یہ سورت مکی ہے، اس میں 2 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے سورت کا نمبر 69 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 78 نمبر پہ ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، حق ثابت ہونے والی۔ ملحاقہ، کیا ہے حق ثابت ہونے والی؟ وما ادراک ملحاقہ، اور کس چیز نے آپ کو خبر دی کہ کیا ہے حق ثابت ہونے والی؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، ثمود اور عاد نے کھٹکھٹانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ قوم ثمود نے صالح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تھا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ،
سو جو سمود تھے انہیں ایک حد سے بڑی ہوئی آواز سے ہلاک کیا گیا، اور جو عاد تھے تو وہ سخت ٹھنڈی تند و تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ یعنی عاد کو تیز آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔ سخت ٹھنڈی اور تند و تیز ہوا نے قوم عاد کو کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح زمین پر گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے متواتر 8 دن اور 7 راتیں ان پر بے خیر طوفانی ہوا کو مسلط رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مدد پوروا ہوا سے کی گئی اور عادی پچھوا ہوا سے تباہ ہوئے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ سخرها علیہم 7 لیال و ثمانیت ایام، اس نے اسے 7 راتیں اور 8 دن ان پر جڑ کاٹ دینے والی مسلسل چلائے رکھا۔ سو آپ دیکھیں گے وہ اس طرح پچھاڑے گئے گویا گری ہوئی کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ کیا آپ ان میں کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتے ہیں؟ اور فرعون نے اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹائی گئی بستیوں نے بھی گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، پس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سخت گرفت میں پکڑا۔ بے شک جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ چنانچہ جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیوں کر آرام کروں جبکہ سور والے اسرافیل علیہ السلام منہ میں سور لیے اس حکم پر کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب پھونکنے کا حکم صادر ہو اور اس میں پھونک ماری جائے۔ یہ امر اصحاب رسول پر سخت گزرا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، کیا ہی اچھا کارساز ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی پر ہم نے توکل کیا۔ ترمذی کی 2431 نمبر روایت ہے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور دونوں ٹکرا دیے جائیں گے، ایک ہی بار ٹکرا دینا، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن وہ کمزور بھربھرا ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے متعلق بتاؤں تو بلا شبہ اس کے کانوں کی لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کے سفر کے برابر ہے۔ یہ ابو داؤد کی 4727 نمبر روایت ہے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تم سے کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی۔ سو جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا، لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ یہ اصل میں جنت کی بشارت ہے، مغفرت اور عیبوں کو ڈھانپنے کی خبر ہے۔ اس میں برائیاں نیکیوں سے بدل جاتی ہیں، اور جس چیز نے یہاں پہ پہنچانا ہے وہ قیامت اور حساب کتاب پر ایمان ہے۔ ایمان جس کا ہوگا وہ قیامت میں قیامت کی تیاری جو کرتا ہوگا دنیا میں، اسی کو یہ توفیق ملتی ہے اور اسی کو یہ انعام ملے گا، اور جس کے دل میں یہ بات ہوگی ایمان کے لیے، اسی کو ہی عمل کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یقیناً میں یقین رکھتا تھا کہ بلا شبہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں،
ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں لفظ ظن مومن کی طرف منسوب ہوا ہے وہاں اس کے معنی یقین کے ہیں، اور جہاں کافر کی طرف ہوا ہے اس سے مراد شک ہے، پھر وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ان کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں ہے۔ بخاری کی 2790 نمبر روایت ہے۔ قطوفہا دانیہ، جس کے پھل قریب ہوں گے، مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجے تھے۔ لیکن جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، یعنی وہ اپنے اعمال نامے کو نہایت افسوس کے ساتھ دیکھ کر کہے گا کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ یہ کتاب کو ابدی خسارے کی خبر دیتی ہے، اور میں نہ جان پاتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی، میرا مال میرے کام نہ آیا، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی۔ خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے توق ڈال دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، اس کو جکڑ دو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بڑا سا پتھر آسمان سے زمین پر پھینکا جائے اور یہ فاصلہ 500 سال کا ہے تو زمین پر وہ رات سے پہلے آ جائے گا، لیکن اگر اسی کو جہنمیوں کے باندھنے کی زنجیر کے ایک سرے سے چھوڑا جائے تو دوسرے سرے، یا فرمایا اس کی تہہ تک پہنچنے میں 40 سال لگ جائیں گے۔ یہ ترمذی کی 2588 نمبر روایت ہے۔ وہ عظیم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ سعادت اور اس کے مادے کا دار و مدار 2 امور پر ہے: اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص جس کی بنیاد ایمان باللہ ہے، اور احسان کی تمام اقسام کے ذریعے سے مخلوق پر احسان کرنا، جن میں سے سب سے بڑا احسان محتاجوں کو کھانا کھلانا، ان کی ضروریات پوری کرنا۔ مگر ان لوگوں کے پاس اخلاص ہے نہ احسان، اس لیے وہ اسی چیز کے مستحق ہیں جس کا مستحق انہوں نے ثابت کیا ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، سو آج یہاں اس کا کوئی غمخوار دوست نہیں، اور نہ طیب کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے۔ اس کی اور زقوم کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ اہل جہنم کی پیپ اپنی بدبو، ذائقے اور کرواہٹ میں اپنی انتہا پر ہوگی۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ رکوع نمبر 6 ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی کہ جنہیں تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یقیناً وہ ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے۔ بزرگ رسول یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔
ولا بقول کاہن، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں پہنچ گئے ہیں۔ میں بھی گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ شروع کی، جسے سن کر مجھے اس کی پیاری نشست، یعنی الفاظ اور بندش اور مضامین میں اور فصاحت و بلاغت پر تعجب آنے لگا۔ آخر میرے دل میں خیال آیا کہ قریش ٹھیک کہتے ہیں، یہ شخص شاعر ہے۔ ابھی میں اسی خیال میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت کی کہ یہ قول رسول کریم کا ہے، شاعر کا نہیں۔ تم میں ایمان ہی کم ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، شاعر نہ صحیح، کاہن ضرور ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں یہ آیت آئی کہ یہ کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم نے نصیحت کم ہی لی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ نے سورہ ختم کی۔ فرماتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل پر اسلام پوری طرح گھر کر گیا اور روئے روئے میں اسلام کی سچائی گھس گئی۔ اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لاتا تو یقیناً ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر یقیناً ہم اس کی رگِ جان کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اور یقیناً وہ ان کے لیے بلا شبہ ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور یقیناً ہم ضرور جانتے ہیں کہ بلا شبہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور بلا شبہ یقیناً وہ کافروں کے لیے پچھتاوا ہے، اور یقیناً وہ بالکل یقینی حق ہے۔ یعنی کہ عین الیقین ہے بالکل، جیسے کہ ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آنکھوں سے معاملہ دیکھنے والا اور صرف خبر سننے والا برابر نہیں ہوتے۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے 2350 نمبر پہ۔ فسبح بسم ربک العظیم، چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ یہاں پہ ہماری سورہ حاقہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو تعاونیوں سے درگزر فرمائے اور اس کا سچا فہم ہمیں عطا فرمائے۔ سورہ معارج مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوع اور 44 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے سورت کا نمبر 70 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 89 ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں والا ہے۔ ذو المعارج درجوں یا بلندیوں یا بزرگوں یا سیڑھیوں یا فضل و کرم والا، یعنی یہ عذاب اس کا ہوگا جو ان صفتوں والا ہے۔ یہ عذاب اس ہستی کی جانب سے ہوگا جو بلندی، جلال اور عزت کا مالک ہے، مخلوقات کی تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھیں گے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ 50,000 سال والے دن سے مراد قیامت کے دن ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، قیامت کے دن کافروں کے لیے 50,000 سال کا ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سونے اور چاندی کا مالک اس میں سے اس کا حق
ادا نہیں کرے گا یعنی زکوٰۃ نہیں دے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے تختے بنائے جائیں گے، پھر دوزخ کی آگ سے انہیں خوب گرم کر کے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو دوبارہ گرم کر لیے جائیں گے اور پھر داغ دیا جائے گا۔ اس روز جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ مسلسل یہ کام ہوتا رہے گا، بالآخر جب بندوں کا فیصلہ ہوگا تو اسے یا تو جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا یا دوزخ کا۔ یہ مسلم کی 2290 نمبر روایت ہے۔ چنانچہ آپ صبر کریں، بہت اچھا صبر۔ یقیناً وہ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کاش وہ فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، اور اپنے قریبی خاندان کو جو اسے جگہ دیتا تھا، اور ان سب کو جو زمین میں ہیں، پھر وہ فدیہ اس کو نجات دلا دے۔ کلا، ہرگز نہیں، یقیناً وہ شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور مال جمع کیا پھر اسے بند رکھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بلا شبہ انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی معمولی سی تکلیف کے وقت انسان کی بے چینی، چڑچڑاہٹ اور گھبراہٹ اس بات پر ہوتی ہے کہ اب یہ مصیبت یا دکھ جانے والا نہیں۔ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جانے والا ہوتا ہے، اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو بہت روکنے والا ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے انسان میں دو وصف بہت برے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ حریص اور بخیل ہونے کے ساتھ دل کا کچا ہو، دوسرا یہ کہ اتنا بزدل ہو کہ گویا دل ہی نکل جائے گا۔ ابو داؤد کی 2511 نمبر روایت ہے۔ مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں اور جن کے مالوں میں ایک مقررہ حق ہے۔ بہت ہی خوبصورت روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک آدمی صحرا میں چلا جا رہا تھا، اس نے ایک بدلی سے ایک آواز سنی، فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ بس بادل کا یہ ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے اپنا پانی ایک سیاہ سنگلاخ زمین پر برسا دیا۔ بس ان نالوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی اپنے اندر جمع کر لیا اور پانی چلنے لگا۔ یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلا۔ آگے جا کر ایک مقام پر دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنے کسی اوزار سے اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بدلی سے سنا تھا۔ بس باغبان نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل میں جس سے یہ پانی یہاں بہتا ہوا آیا ہے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر، اور یہ وہی نام ہے جو تو نے اپنا بتلایا ہے۔
تو اس باغ میں ایسا کون سا عمل کرتا ہے؟ تو ذرا بتا کہ تیرے باغ کی سیرابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا۔ تو اس باغ والے نے کہا جب تو یہ کہہ رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، میں اس باغ کی پیداوار کا اندازہ لگاتا ہوں اور اس میں سے تیسرا حصہ صدقہ کرتا ہوں، پھر تیسرا حصہ میری اور میرے عیال کی خوراک ہوتا ہے اور اس کا تیسرا حصہ اس باغ پر دوبارہ لگا دیتا ہوں۔ یہ مسلم کی 7473 نمبر روایت ہے۔ سائل کا اور محروم کا۔ اور وہ لوگ جو جزا کے دن کو سچ مانتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، یقیناً ان کے رب کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور ان عورتوں کے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر جو کوئی اس کے علاوہ تلاش کرتا ہے وہی حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا۔ وہ جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا، وہ شخص جو کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھا گیا، اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ صحیح بخاری کی 2227 نمبر روایت ہے۔ اور والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ رکوع نمبر 8 ہے، فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آنے والے ہیں، دائیں بائیں سے گروہ در گروہ۔ کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، پس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، بے شک ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس پر کہ ہم بدلے میں ان سے اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں۔ چنانچہ انہیں چھوڑ دو کہ وہ باتیں بناتے رہیں اور کھیلتے رہیں، حتیٰ کہ یہ اپنے اس دن سے آ ملیں جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، جس دن یہ اپنی قبروں سے تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہاں ہماری سورہ معارج کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی رسوائیوں سے بچا لینا، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا فہم عطا فرمانا۔
سورہ نوح. سورہ نوح مکی صورت ہے، 2 رکوع اور 28 آیات ہیں. مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 71 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 71 نمبر پر ہی ہے. رکوع نمبر 9 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل. یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے. اس نے کہا، اے میری قوم، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا. اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں کیا جاتا. کاش تم جانتے ہوتے. اس نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی. میرے بلانے نے دور بھگانے کے سوا ان میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، اور یقیناً جب بھی میں نے دعوت دی ان کو تاکہ تو ان کو معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ضد پر اڑ گئے اور تکبر کیا. بڑا تکبر کرنا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کی جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں. تکبر تو حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. یہ مسلم کی کتاب الایمان کی روایت ہے، 263 نمبر پہ. پھر میں نے انہیں بآواز بلند دعوت دی. میں نے انہیں اعلانیہ اور خفیہ دعوت دی، بہت خفیہ. تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے. وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. رب العزت نے دنیا کی زینت یعنی مال اور اولاد کی رغبت دلائی تاکہ وہ اللہ والے بن جائیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، خاص طریقے سے اگانا. پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور تمہیں نکالے گا، خاص طریقے سے نکالنا. اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے ایک فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو. رکوع نمبر 10 ہے. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا. نوح نے کہا، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس کی پیروی کی جس کے مال اور اولاد نے اس کے خسارے کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، بہت بڑی خفیہ تدبیر. اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ ود کو چھوڑنا اور نہ سوا کو اور نہ ہی یغوث اور یعوق اور نصر کو. سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں جن بڑے بڑے بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ان میں سے صرف وہ معبود ذکر کیے گئے ہیں جنہیں بعد میں
اہل عرب نے بھی پوجنا شروع کر دیا تھا، اور یقیناً انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھانا۔ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کیے گئے، چنانچہ وہ آگ میں داخل کر دیے گئے، پھر اللہ تعالیٰ کے سوا انہوں نے اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے کہا، اے میرے رب، تو زمین پر کافروں میں کسی رہنے والے کو نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور وہ بدکاروں اور ڈھیٹ کافروں کے سوا کسی کو جنم نہ دیں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور میرے گھر میں مومن بن کر جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہو، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ تو یہاں جو دعا مانگی گئی، سیدنا نوح علیہ السلام نے ہر مومن کے لیے دعا کی جو ان کے گھر میں آئے، یعنی مسجد میں آئے، اور والدین کی بخشش کی دعا بھی مانگی گئی۔ تو تقوی والوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ اس دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کھانا بھی متقی کھائے اور متقی کے سوا بھی کوئی نہ کھائے۔ سورہ جن، سورہ جن مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوع اور 28 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 72 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 40 ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ کہہ دو کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ یقیناً جنوں کے ایک گروہ نے کان لگا کر غور سے سنا، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے قرآن سنا تو اس کی حقیقت کو سمجھ گئے، اور قرآن ان کے دلوں کے اندر اتر گیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ سوق یعنی اکاس، مکہ اور طائف کے درمیان ایک میدان ہے جہاں عربوں کا مشہور میلہ لگتا تھا، وہاں جانے کا قصد کیا۔ اس زمانے میں شیاطین تک آسمان کی خبروں کے چرا لینے میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی تھی، اور ان پر آسمان سے آگ کے انگارے چھوڑے جا رہے تھے۔ جب وہ جن اپنی قوم کے پاس لوٹ کر آتے تو ان کی قوم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آسمان کی خبروں میں اور ہمارے درمیان رکاوٹ کر دی گئی، اور ہم پر آسمان سے آگ کے انگارے برسائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، آسمان کی خبروں اور تمہارے درمیان رکاوٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی خاص بات پیش آئی ہے، اس لیے ساری زمین پر مشرق اور مغرب میں پھیل جاؤ اور تلاش کرو کہ کون سی بات پیش آ گئی۔ چنانچہ شیاطین مشرق و مغرب میں پھیل گئے تاکہ اس بات کا پتہ لگائیں کہ آسمان کی خبروں کی ان تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کی گئی ہے وہ کس بڑے واقعے کی وجہ سے ہے۔ تو جو شیاطین اس کھوج میں نکلے، ان کا ایک گروہ وادی تہامہ کی طرف بھی نکلا۔ یہ جگہ مکہ معظمہ سے ایک دن کے سفر کی راہ پر ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منڈی اوکاس کی طرف جاتے ہوئے کھجور کے ایک باغ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب شیاطین نے قرآن مجید سنا تو یہ اس کو سننے لگ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، یہی چیز ہے وہ جس کی وجہ سے تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے اور ان سے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا،
ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی راہ دکھلاتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ہم اب اپنے پروردگار کو کسی کا ساجھی نہ بنائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ آیت نازل کی، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ۔ یہی جنوں کا قول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا۔ بخاری کی 773 نمبر روایت ہے۔ جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کریں گے۔ تو جنات تو سلیم الفطرت نہیں ہوتے، حالانکہ انسان سلیم الفطرت ہوتے ہیں، پھر بھی ان کے اندر کیسی تبدیلی آئی کہ فوراً ایمان لیا سنتے ہی۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یقیناً ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی اور نہ کوئی اولاد، اور یقیناً ہمارے نادان اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادتی کی بات کہتے رہے ہیں، اور یقیناً ہم نے یہی سمجھا تھا کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یقیناً انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے، تو انہوں نے جنوں کو سرکشی میں بڑھا دیا۔ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے کسی جگہ پڑاؤ کیا اور یہ دعا پڑھ لی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، تو وہاں سے روانہ ہونے تک اسے کوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی۔ یہ مسلم کی 6878 نمبر روایت ہے۔ اور یقیناً انہوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا، اور یقیناً ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا، ہم نے اسے اس طرح پایا کہ وہ سخت پہرے اور چمکدار شعلوں سے بھر دیا گیا، اور یقیناً ہم اس کی کئی جگہوں میں باتیں سننے بیٹھا کرتے تھے، تو اب جو کوئی بھی کان لگاتا ہے وہ اپنے لیے ایک چمکدار شعلہ ہاتھ میں پاتا ہے، اور یقیناً ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ جنات نے برائی یعنی شر کا فاعل بیان نہیں کیا اور بھلائی کا فاعل یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیا۔ اور ایک اور روایت ہے سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو دعا کرتے تھے ان میں یہ الفاظ بھی کہا کرتے تھے، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اور اے اللہ شر کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہے۔ مسلم کی 1812 نمبر روایت ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یقیناً ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں۔ ہم مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں، اور یقیناً ہم نے یقین کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی بھاگ کر اسے عاجز کر سکیں گے، اور یقیناً ہم نے ہدایت کو سنا، ہم اس پر ایمان لے آئے، پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اسے نہ نقصان کا خوف ہوگا اور نہ زیادتی کا۔ اور ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف ہیں، چنانچہ جو فرما بردار ہوا تو انہوں نے بھلائی کا ارادہ کیا، اور جو بے انصاف ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور یہ کہ اگر لوگ راہ ہدایت پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت
وافر پانی سے پلاتے، تاکہ ہم اس میں ان کو آزمائیں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا وہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ جو قرآن سے منہ موڑے گا اور ایمان اور عمل صالح سے منہ موڑے گا، جس کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی تکلیف دے بنائے گا اور وہ عذاب میں مبتلا رہے گا اور آخرت میں جہنم میں رسید کرے گا۔ آج قرآن سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کوئی بیمار ہو جائے تو گھول کر پلا دیں، مر جائے تو پڑھ لیں، باقاعدہ طور پر سیکھنا نہیں چاہتے۔ ترجمہ تفسیر کو کوئی بھی اس طرح سے سیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں باقاعدہ طور پر اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سچے کلام کا فہم عطا فرما۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یقیناً مسجدیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، چنانچہ ان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ اور یقیناً جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ طے بتائے اس پر جمع ہو جائیں۔ رکوع نمبر 12 ہے، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، کہہ دو کہ میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ کہہ دو بلا شبہ میں نہ تمہارے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ کہہ دو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ہرگز کوئی نہیں بچائے گا اور میں اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دینا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے بلا شبہ جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جلد ہی وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار زیادہ کمزور اور تعداد میں زیادہ کم ہیں۔ کہہ دو کہ میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا میرا رب اس کے لیے کوئی مدت رکھے گا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا وہی ہے، پس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، مگر کوئی رسول جسے اس نے پسند کر لیا تو یقیناً وہ اس کے آگے پیچھے پہرہ لگا دیتا ہے، تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہیں، اور اس نے ہر شے کو شمار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پہ ہماری سورہ جن مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سچا فہم عطا فرمائے اور اس کو بار بار سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مزمل، سورہ مزمل مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 20 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 73 اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے۔ یہ نزول وحی کے اعتبار سے تیسری صورت ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ رات میں کمبل لپیٹ کر سونا چھوڑ دیں اور عزت اور جلال والے رب کے سامنے شب بیدار رہیں۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو مگر کم، آدھی رات یا اسے تھوڑا کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ورتل القرآن ترتیلا، رتل کسی چیز کی خوبی، آرائش اور بھلائی کو کہتے ہیں، اور رتل کے معنی سہولت اور حسن تناسب کے ساتھ کسی کلمے کو ادا کرنا ہے۔
کیونکہ ترتیل قرآن سے تدبر اور تفکر حاصل ہوتا ہے، اس سے دلوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے، اس کی آیات کے ساتھ تعبد ہوتا ہے اور اس پر عمل کے لیے مکمل آمادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یقیناً ہم جلد ہی آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ بے شک میں نے سخت سردی والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتے ہوئے دیکھی اور سلسلہ منقطع ہونے پر یہ دیکھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 2 نمبر پہ۔ بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کو زیادہ پامال کرنے والا اور بات کو زیادہ درست بنانے والا ہے۔ رات کے قیام سے دل اور زبان میں کمال موافقت اور تلاوت میں کمال یکسوئی پیدا ہوگی۔ دل زیادہ تر حاضر رہتا ہے اور فہم قرآن کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دن کے قیام میں یہ خوبیاں نہیں ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً دن میں آپ کے لمبے کام ہیں، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تبتیل سے مراد عبادت میں اخلاص پیدا کرنا اور سب سے منقطع ہو کر اس کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کی طرف انابت قلب کے خلائق سے علیحدہ اور لا تعلق ہونے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان اوصاف سے متصف ہونے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بناتے ہیں اور اس کی رضا کے قریب کرتے ہیں۔ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور انہیں چھوڑ دو، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور مجھے اور جھٹلانے والے خوش حال لوگوں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ یقیناً ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور حلق میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ بھری ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ بلا شبہ ہم نے تمہاری جانب ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہی دینے والا ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ سو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑ لیا، نہایت سخت پکڑنا۔ پھر اگر تم نے کفر کیا تو اس دن تم کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ آسمان اس میں پھٹ جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ جو اپنے رب کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ ایمان لائے اور اس پر عمل پیرا ہو اور اس کی مرضی کے راستے پر چلے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ لیں تو اس کا راستہ یہی راستہ ہے، علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو باقاعدہ طور پر سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو ایک کلاس فارم میں بیٹھ کے پڑھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ لیں۔ رکوع نمبر 14 ہے۔ یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب یا اس کا آدھا یا اس کا 1/3 حصہ قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ایک گروہ بھی جو آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے جان لیا کہ تم اس کو ہرگز ٹھیک شمار نہیں کر سکو گے، سو اس نے تم پر مہربانی کی تو آسانی سے جتنا ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جان لیا کہ تم میں سے کچھ مریض بھی ہوں گے اور کچھ دوسرے لوگ بھی جو زمین میں سفر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کریں گے
اور کچھ دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں گے، چنانچہ آسانی سے جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اچھا قرض، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں زیادہ بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، 5 نمازیں دن رات میں فرض ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا اس کے سوا بھی کوئی نماز مجھ پہ فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی نفل نماز پڑھنا چاہے۔ بخاری کی 46 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعت پڑھا کرو، پھر جب تم نماز سے فارغ ہونا چاہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لیا کرو۔ یہ 1 رکعت جتنی نماز تم پڑھ چکے ہو اسے وتر بنا دے گی۔ بخاری کی 990 نمبر روایت ہے۔ تو یہاں پہ ہماری سورہ مزمل مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کا سچا فہم عطا فرمائے، آمین۔ سورہ مدثر مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوع اور 56 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 74 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 4تھی صورت ہے۔ شہاب سے منقول ہے کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی۔ جابر بن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فترۃ الوحی، یعنی جب وحی منقطع ہو گئی تھی اور ایک عرصے کے لیے پہلی وحی کے بعد، تو اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، میں چل رہا تھا کہ اچانک آسمان پر آواز سنی۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں پہلی بار وحی لے کر آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جس سے مجھ پر خوف سا طاری ہو گیا۔ میں اپنے گھر آ گیا اور گھر والوں کو کہا مجھے کپڑا اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے میرے جسم پر کپڑا ڈال دیا۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کر دی، یا ایھا المدثر سے ورجز فہجر تک۔ اس کے بعد پھر مسلسل وحی آنا شروع ہو گئی۔ رکوع نمبر 15 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھو پھر خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ پاکیزگی سے مراد اپنے عمل کو درست کر لو۔ جب کوئی برے اور خبیث اعمال کا ارتکاب کرتا تھا تو لوگ اسے کہتے تھے کہ یہ شخص برے اور خبیث کپڑوں کا حامل ہے، اور جب کوئی شخص اچھے اور صالح اعمال کو بجا لاتا تھا تو اسے لوگ کہتے تھے کہ فلاں شخص پاک کپڑوں کو زیب دن کرنے والا ہے۔ اور ناپاکی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کرو۔ یعنی آپ نے لوگوں پر جو دینی اور دنیاوی احسانات کیے ہیں انہیں جتلائیں نہیں کہ اس احسان کے بدلے زیادہ حاصل کریں، اور ان احسانات کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو لوگوں سے افضل سمجھیں، بلکہ جب بھی آپ کے لیے ممکن ہو آپ لوگوں پر احسان کریں۔ اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ بس جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا ہی مشکل دن ہوگا، کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور میں نے اسے لمبا چوڑا مال دیا،
اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور میں نے اس کے لیے سامان تیار کیا، ہر طرح سامان تیار کرنا۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، یقیناً وہ ہماری آیات سے سخت دشمنی رکھنے والا ہے۔ جلد ہی میں اسے دشوار گزار گھاٹی پر چڑھا دوں گا۔ اس نے غور و فکر کیا اور بات بنائی، پس ہلاک ہو اس نے کیسی بات بنائی۔ وہ پھر ہلاک ہو اس نے کیسی بات بنائی۔ پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور برا منہ بنایا۔ پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ پھر کہا، یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے نقل کیا جاتا ہے۔ یہ تو بس ایک انسان کا کلام ہے۔ جلد ہی میں اسے دوزخ میں داخل کر دوں گا۔ اور تمہیں کس نے خبر دی کہ وہ دوزخ کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ وہ چھوڑے گی، کھال کو جھسلا دینے والی ہے۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور نہیں بنائے ہم نے جہنم کے نگران مگر فرشتے، اور ہم نے ان کی تعداد کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنایا جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ یقین کر لیں جن کو کتاب دی گئی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان میں بڑھ جائیں، اور ایمان والے اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی شک نہ کریں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کفر کرنے والے کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہی گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ انسانیت کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حدیث معراج میں 7ویں آسمان کا ذکر کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بیت معمور میرے سامنے ظاہر کیا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت معمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ نماز پڑھ کر نکل جاتا ہے تو پھر کبھی دوبارہ داخل نہیں ہوتا۔ یہ بخاری کی 3207 نمبر روایت ہے۔ رکوع نمبر 16 ہے، کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو، یقیناً وہ دوزخ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بشر کے لیے ڈرانے والی ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اس کے بدلے میں گروی ہے جو اس نے کمایا، مگر دائیں بازو والے۔ فی جنات یتساءلون، جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کیا؟ قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ یہ بخاری کی 1144 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ افسوں یعنی پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔
یہ بخاری کی 1142 نمبر روایت ہے۔ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ بخاری کی 12 نمبر روایت ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ فضول بحث کرتے تھے۔ اور ہم جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ کہ ہم پر موت آ گئی۔ چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی نفع نہ دے گی، تو انہیں کیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، گویا کہ وہ بدکنے والے جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہیں۔ تو یہاں پہ نصیحت سے منہ موڑنے میں ان کے دلوں کی یہ حالت ہے کہ ڈر کر ایسے بھاگتے ہیں جیسے شکاری شیر سے گدھے بھاگتے ہیں۔ کیا آج کے معاشرے میں قرآن سے ایسے ہی لوگ نہیں بھاگتے کہ جب قرآن پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ اللہ انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے وہی اس کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس کا اہل ہے کہ بخش دے۔ یہاں ہماری صورت مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا فہم عطا فرمائے اور کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ سورہ قیامہ۔ سورہ قیامہ مکی ہے، اس میں 2 رکوع اور 40 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 75 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 31 نمبر پہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے، انہوں نے فرمایا جو شخص قیامت کے بارے میں سوال کرے یا ارادہ رکھے کہ وہ اس کے واقع ہونے کی حقیقت کو سمجھے تو وہ اس سورت کو پڑھے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت بندے کی قیامت تو اس کی موت ہے۔ سیدنا ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا تو انہوں نے کہا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اسی طرح علقمہ سے بھی روایت ہے۔ رکوع نمبر 17 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں بہت ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک کو درست کر دیں، یعنی انگلیوں کے اوپر جو پور ہے وہ تک درست کر دیں، جو کہ ہر شخص کی الگ الگ ہوتی ہے، بلکہ انسان یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن؟ پھر جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند گہنا جائے گا
وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ، اگرچہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرے، آپ اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دیں کہ اس میں جلدی کریں۔ یقیناً اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھ چکیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ ثم ان علینا بیانا، یقیناً پھر ہم ہی پر ہے اس کا بیان کرنا بھی۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، بلکہ تم جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری آتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نہیں۔ پھر فرمایا، کیا جس وقت بادل نہ ہوں، کیا تمہیں سورج دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم اسی طرح اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ یہ بخاری کی 7437 نمبر روایت ہے۔ اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے۔ ہرگز نہیں، جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا، کون ہے دم کرنے والا؟ اور وہ یقین کرے گا، یقیناً اب جدائی کا وقت ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ یعنی یہ وہی ٹانگیں تھیں جن سے کبھی بھاگا بھاگا پھرتا تھا، یا کفن میں دونوں ٹانگیں ملا کر لپیٹ دی جاتی ہیں، یا دو کام جمع ہو جاتے ہیں۔ ادھر عزیز نہلا دھلا کر قبر میں اتار رہے ہیں اور ادھر فرشتے روح کو لے کر آسمان پر چڑھ رہے ہیں۔ اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے۔ رکوع نمبر 18 ہے۔ فلا صدق ولا صلی، سنا اس نے سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطع، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا۔ اولی لک فاولی، تیرے لیے یہی لائق ہے، پھر یہی لائق ہے۔ ثم اولی لک فاولی، پھر تیرے لیے یہی لائق ہے، پھر یہی لائق ہے۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا اور پھر درست بنا دیا، پھر اس نے اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے؟ یہاں پہ ہماری سورہ قیامہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا فہم عطا فرما دے۔
सूरत दहर मक्का में नाजिल हुई। इसमें 2 रुकू और 31 आयात हैं। मुसफ़ में तरतीब के एतबार से सूरत का नंबर 76 और नुज़ूली तरतीब के एतबार से 98 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन सुबह की नमाज में अलिफ लाम मीम तंजील और दूसरी में सूरह दहर पढ़ा करते थे। ये मुस्लिम की 2035 नंबर रिवायत है। रुकू नंबर 19 है और ये है सूरह दहर। हल अता अलल इंसानि हिन्नुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। क्या इंसान पर ज़माने में से कोई वक्त ऐसा भी आया है जब वो काबिल ज़िक्र चीज़ ही ना था। फिर हमने इंसान को बिलाशुबा एक मखलूत नुतफ़े से पैदा किया ताकि हम उसे आज़माएं। सो हमने उसको खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला बनाया। बिलाशुबा हमने उसको रास्ता दिखा दिया, ख्वाह वो शुक्र करने वाला हो या नाशुक्रा। इन्ना आतदना लिल काफिरीन सलासिला व अगलाला व सईरा। यकीनन हमने काफिरों के लिए जंजीरें और तौक और भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। यकीनन नेक लोग ऐसे सागर से पिएंगे इसमें काफूर की आमेज़िश होगी। एक चश्मा है जिससे अल्लाह के बंदे पिएंगे, वो बहा ले जाएंगे, उसको खूब बहा कर ले जाना। यूफूना बिन नदरी व यखाफूना यौमन। जो अपनी नज़र पूरी करते हैं और उस दिन से डरते रहते हैं जिसकी आफत बहुत ज़्यादा फैल जाने वाली है। वो बावजूद इस खाने की मोहब्बत के मिस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं, तो उनके माल में और दूसरे लोगों का हिस्सा होता है। माल की मोहब्बत के बावजूद वो अपने रिश्तेदारों को खिलाते हैं, मसाकीन को, यतीम को और कैदी को। तो कैदियों की भी बास पुरस होनी चाहिए। कैदियों को आज़ाद करवाना, जिसके हवाले से हमें एक रिवायत मिलती है। सैयदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैदियों को आज़ाद कराओ, भूखे को खाना खिलाओ और बीमार की इयादत करो। ये बुखारी की 3046 नंबर रिवायत है। यकीनन हम सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए तुम्हें खिलाते हैं और ना तुमसे कोई बदला चाहते हैं और ना ही शुक्रिया। बेशक हम अपने रब से इस दिन का खौफ रखते हैं जो सख्त मुँह चढ़ाने वाला, त्योरी चढ़ाने वाला होगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने उस दिन की मुसीबत से उन्हें बचाया और उन्हें ताजगी और खुशी अता फरमाई है। वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। और इसकी वजह से जो उन्होंने सब्र किया, बदले में उन्हें जन्नत और रेशम दिया। मुत्तकीना फ़ीहा अलल अराइक ला यरौना फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा। वहाँ वो तख्तों पर तकिए लगाए हुए होंगे, ना उसमें वो शदीद धूप देखेंगे और ना ही यक सर्दी। और जन्नत के साए उन पर झुके होंगे और उसके खोशे उनके बिल्कुल ताबे कर दिए जाएंगे, खूब ताबे किया जाना। और उन पर चांदी के बर्तन और प्याले फिराए जाएंगे जो शीशे के होंगे। शीशा भी चांदी से बना होगा। उन्होंने उसका अंदाज़ा रखा है, खूब अंदाज़ा रखना। और उन्हें जन्नत में ऐसे जाम पिलाए जाएंगे जिनमें सोंठ की आमेज़िश होगी।
یعنی جنت کی شراب میں زنجبیل کی آمیزش کی جائے گی، جس سے اس کا ذائقہ اور خوشبو دونوں خوشگوار ہو جائیں گے۔ اس میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے، اور اس کے آس پاس کم سے لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہوں گے۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور جب آپ دیکھیں گے تو وہاں بڑی نعمت اور عظیم بادشاہت آپ دیکھیں گے۔ ان پر سبز، باریک اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ بلا شبہ یہی تمہارے لیے ہمیشہ کا بدلہ ہے، اور تمہاری کوشش ہمیشہ کے لیے قابل قدر ہے۔ رکوع نمبر 20 ہے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یقیناً ہم ہی نے آپ پر قرآن اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ فاصبر لحکم ربک، چنانچہ آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کریں، اور ان میں سے کسی چیز کا کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ کریں، نہ مانیں، اور اپنے رب کا نام اور صبح و شام یاد کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے کچھ حصے میں اس کے لیے سجدہ کرو، اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کیا کرو۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں، اور ایک بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑے دیتے ہیں۔ نحن خلقناہم وشددنا، ہم ہی نے انہیں پیدا کیا ہے، اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند مضبوط باندھے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے بدل کر ان جیسے لوگ لے آئیں گے۔ بدل کر لانا۔ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ بنا لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ہدایت پانے والے کی ہدایت اور گمراہ کی گمراہی میں اس کی حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ اپنے علم کلی سے ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں ہماری صورت مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کا سچا فہم عطا فرمائے۔ اگلی صورت ہے سورہ مرسلات، مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوع اور 50 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 72 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 33 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ المرسلات کی تلاوت کی، بخاری کی 763 نمبر روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت سے گہرا اثر لیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، واقعہ، مرسلات اور عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا، یعنی ان میں جو قیامت کی خبریں ہیں اور عذاب کی آیتیں ہیں، ان سے میں بوڑھا ہو گیا۔ یہ ترمذی کی 3297 نمبر روایت ہے۔
رکو نمبر 21 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، قسم ان ہواؤں کی جو معمول کے مطابق بھیجی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اور اعمال کی جزا و سزا پر فرشتوں کی قسم کھائی ہے، یعنی ان کو محض ناشائستہ اور بے فائدہ کام کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ ان کو اور حکمت اور مصلحت کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ پھر ان کی جو طوفان بن کر تیز چلنے والی ہیں، اور یہاں پہ آصفہ زناٹے کی ہوا کو کہتے ہیں، اس سے مراد تیز ہوائیں ہیں۔ والناشرات نشرا، اور ان کی جو بادلوں کو پھیلا دینے والی ہیں، خوب پھیلانا۔ فالفارقات فرقا، پھر ان کی جو پھاڑ کر جدا کر دینے والی، پھاڑ کر جدا کرنا، پھر ان کی جو اللہ کی یاد ڈالنے والی ہیں، عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ لازماً واقع ہونے والی ہے۔ یعنی جب قیامت کے دن آئے گا تو کائنات میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی، آسمان پھٹ جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی جس میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہوں گے۔ پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے اور جب آسمان کھولا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسول اس وقت جمع کیے جائیں گے جو مقرر کیا گیا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسول اس وقت جمع کیے جائیں گے جو مقرر کیا گیا۔ کس دن کے لیے مہلت دی گئی تھی؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروا دیا کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم انہی کے پیچھے دوسروں کو لاتے ہیں۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ سیدنا بصرین بن حجاش القرشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیلی پر اپنا لعاب ڈالا اور انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، بھلا تو مجھے کیا عاجز کر سکے گا؟ میں نے تو تجھے اس جیسی حقیر چیز سے پیدا کیا ہے۔ مسند احمد کی 17860 نمبر روایت ہے۔ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا معلوم اندازے کے تک، بس ہم نے اندازہ کیا تو ہم کیا ہی خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، اور زندوں کو اور مردوں کو بھی؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور اس میں ہم نے بلند و بالا پہاڑ بنائے اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ تم چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، تم چلو ایک سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ سایہ کرنے والا ہے اور نہ وہ شعلوں سے بچانے کا کام آ سکتا ہے۔ بلا شبہ وہ آگ محل جیسی چنگاریاں پھینکے گی۔ گویا وہ زرد اونٹ ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ یہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہیں بولیں گے،
اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی اور وہ معذرت پیش کریں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جمع کر لیا ہے، تو تمہارے پاس اگر کوئی خفیہ تدبیر ہے تو میرے ساتھ وہ تدبیر کر دیکھو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ رکوع نمبر 22 ہے، ان المتقین فی ظلال و عیون، بلا شبہ متقی لوگ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان پھلوں میں جن کی وہ خواہش کریں گے۔ مزے سے کھاؤ اور پیو ان نیک اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، بلا شبہ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، سو تم تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بلا شبہ تم ہی مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد وہ کس کلام پر ایمان لائیں گے۔ ابن ابی حاتم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی اس آیت کو پڑھے، اسے اس کے جواب میں آمنت باللہ وبما انزل، کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جو اس نے نازل کیا، کہنا چاہیے یہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دن کی گھڑیوں میں بھی اور رات کی گھڑیوں میں بھی قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔